بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از محمد شاہ سلیم اور آپ سب کو ایجوکیشن سیکنڈ ایئر کے لیکچر میں ویلکم کرتا ہوں. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی ٹیچنگ میتھڈالوجی اکارڈنگ ٹو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. امام غزالی کے بیان کردہ طریقہ تدریس. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. امام غزالی نے آپ کی بک کے اندر 7 طریقہ تدریس بیان کیے ہیں. اس میں سب سے پہلے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بچوں کے رجحان کے مطابق تعلیم دی جائے. اس میں امام غزالی زور دے رہے ہیں کہ علم نفسیات کی بنیاد کے اوپر ہی طریقہ تدریس کو سلیکٹ کیا جائے. بچوں کا شوق جس سبجیکٹ کی طرف ہے، جس طرح سے وہ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے رجحان کے مطابق اگر تعلیم دی جائے گی تو ان کی تدریس بہتر ہوگی، لرننگ ہوگی اور ان کے کردار میں مثبت اور مستحکم تبدیلی واقع ہوگی. اور اگر ہم لوگ بچوں کے رجحان کے خلاف ان کو تعلیم دینے کی کوشش کریں گے تو میں بھی رٹافیکیشن سے وہ یاد تو کر لیں لیکن وہ تعلم نہیں ہوگا. تعلمین جس میں ہم کہتے ہیں فرد کے کردار میں مثبت اور مستحکم تبدیلی، تو وہ تبدیلی تھوڑے عرصے کے لیے ہوگی. چند دن یا چند ہفتے گزرنے کے بعد وہ چیز بالکل بھول جائے گا. اور اگر ان کے رجحان کے مطابق تعلیم دی جائے گی تو وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گی، اور جس کو تعلم کہتے ہیں. دوسرے پوائنٹ میں امام غزالی فرما رہے ہیں کہ تدریس میں تدریج سے یہاں پہ مراد وہ لے رہے ہیں درجہ بدرجہ تعلیم دینا. یعنی کہ جو ٹاپک میں سب سے پہلے بنیادی اور سمپل چیز کو پڑھایا جائے گا، اس کے بعد اگلے درجے میں تھوڑے سے مشکل میں آیا جائے گا، اس کے بعد اگلے درجے میں کسی ایک ٹاپک کو ایک ہی دن سٹارٹ کر کے ختم نہیں کر دیا جائے گا، یا اس کو درمیان سے یا مشکل حصے سے سٹارٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ درجہ بدرجہ سٹیپ بائی سٹیپ اس میں سب سے پہلے بنیادی جو معلومات ہیں وہ فراہم کی جائیں گی، اس کے بعد اگلے درجے میں جایا جائے. تیسرے پوائنٹ میں امام غزالی فرما رہے ہیں کہ ذہنی استعداد کے مطابق تعلیم دی جائے گی. ذہنی استعداد میں ہم لوگ فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے بچوں کا آئی کیو لیول فائنڈ کرنا ہے. علم نفسیات میں باقاعدہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ بھی اویلیبل ہیں، آپ کو فارمولا بھی یاد کروایا تھا میں نے. تو یہاں پہ امام غزالی فرما رہے ہیں کہ فرض کریں اگر کسی طالب علم کی ذہنی عمر تو 7 سال ہے اور اس کو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے 12 سال کی ذہنی عمر کے مطابق، تو اب ٹیچنگ میتھڈالوجی جتنی بھی اچھی بنا لی جائے تو یہ لرننگ نہیں ہو سکتی. لرننگ کب ہوگی؟ جب بچے کو اس کی ذہنی استعداد کے مطابق ہی تعلیم دی جائے گی. تو اس کے لیے امام غزالی کے ہاں بھی چند ٹیسٹ ہیں، چھوٹے چھوٹے زبانی سوالات ہیں، اور آج کل جدید علم نفسیات میں باقاعدہ طور پہ ٹیسٹ اویلیبل ہیں اور نیٹ پہ بھی بہت سے ٹیسٹ موجود ہیں. چوتھے پوائنٹ میں امام غزالی فرما رہے ہیں کہ سابقہ معلومات کی مدد سے تعلیم دینا. یعنی کہ جو ٹاپک سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے اگر بچے اس سے ریلیٹڈ تعلیم حاصل کر چکے ہیں تو اس کی سمری بیان کی جائے گی، اور اس کے بعد ہم آگے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو مٹیریل ہے وہ سٹارٹ کریں گے. اس طرح سے تعلیم دینا زیادہ آسان ہو جائے گا اور اس میں دلچسپی پیدا ہو جائے گی. 5th پوائنٹ میں امام غزالی فرما رہے ہیں کہ عمل کے ساتھ مشروط کر کے تعلیم دینا. یعنی کہ جب بھی تعلیم دی جائے تو اس کو اس قدر بہتر طریقے سے بنا دیا جائے کہ بچہ اس کے اوپر عمل کر سکے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنا سکے. اگر اسے عمل کے ساتھ مشروط کر دیا جائے اور ان لوگوں کو یا اسٹوڈنٹس کو، طالب علموں کو مجبور کیا جائے کہ وہ اب اپنی عملی زندگی میں بھی اس تعلیم کو، اس علم کو جو کہ انہیں دیا گیا ہے اپنا لیں، تو وہ تعلم بن جائے گا، ایک پرماننٹ اینڈ پازیٹیو چینج اس کی لائف میں آ جائے گی. اور اگر اس کو عمل پر مجبور نہیں کیا جائے گا تو یہ چینج عارضی ہوگی اور چند ہی دنوں میں ختم ہو جائے گی. جیسا کہ بچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، تو اب صرف یہ تعلیم کی حد تک نہیں ہونا چاہیے بلکہ بچوں کو ہر طرح سے مجبور کر دیا جائے کہ وہ اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنا لیں. ان کی تربیت کی جائے، کلاس کے اندر بھی، باہر بھی، پلے گراؤنڈ میں بھی، یہاں تک ممکن ہو سکے ٹیچر
تعلیم کے ہر ٹاپک کو ان کی عملی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرے۔ چھٹے پوائنٹ میں امام غزالی فرما رہے ہیں کہ بچوں کے لیے سبق کو آسان بنایا جائے۔ ٹیچر جب لیسن پلاننگ کرے تو وہ باقاعدہ کوشش کرے کہ سبق کو اس قدر آسان بنا دیا جائے کہ طالب علم آسانی سے سمجھ لیں، آسانی سے یاد کر لیں۔ مختصر اور جامع بنایا جائے، نہ کہ بہت زیادہ طول دے دیا جائے اور irrelevant مٹیریل اس میں ڈال دیا جائے جو کہ بچوں کے لیے بوریت کا باعث بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ ٹیچنگ میتھڈالوجی میں وہ سبق کو آسان کرنے کی کوشش کرے۔ 7 میں وہ فرما رہے ہیں کہ سبق کی تیاری کرے، ٹیچر ہر صورت میں تیاری کر کے جائے۔ بے شک وہ کتنا عرصہ پہلے سے پڑھا رہا ہے، اس کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، لیکن پھر بھی جب لیکچر دینے کے لیے جانا ہے تو ایک دن پہلے یا اسی دن اگر ٹائم ہے تو وہ اس لیکچر کی تیاری کرے اور وہ تحریری طور پر ایک دستاویز تیار کرے جس کو آج کل لیسن پلان کہتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ آپ کے سلیبس میں جو 7 نکات جو ہیں وہ ڈال دیے ہیں امام غزالی نے طریقہ تدریس کے، تو ان کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ اس کی سمری میں بیان کرتا ہوں۔ اس کا جو اہم نقطہ جو ہے اس میں امام غزالی فرما رہے ہیں کہ طالب علموں کی نفسیات کو بنیاد بنا کر طریقہ تدریس کا انتخاب کیا جائے، یعنی کہ جو بھی ٹاپک ہے اور ٹیچر نے اس ٹاپک پہ لیکچر دینا ہے تو وہ اسے لیکچر ڈیلیور کرنے سے پہلے نفسیاتی طریقوں کے مطابق اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اس کے جو طالب علم ہیں، ان کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے طریقہ تدریس کا انتخاب کرے گا۔ پھر انتخاب کردہ طریقہ تدریس کے مطابق وہ لیسن پلان بنائے گا، اور طریقہ تدریس میں جب نفسیاتی بنیادوں کا خیال رکھا جاتا ہے تو اس میں جو آپ کے اسپیسیفک طالب علم ہیں ان کے طبعی رجحان کو دیکھا جاتا ہے، میلانات کو دیکھا جاتا ہے، مزاج کو دیکھا جاتا ہے، ان کے شوق کو دیکھا جاتا ہے، ان کی چاہتوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کے جو انڈیویجول ڈیفرنسز ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ذہنی عمر اور جسمانی عمر کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم لوگ ان سارے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ٹیچنگ میتھڈالوجی کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو آج کل کے جتنے بھی جدید ایجوکیشنسٹ ہیں وہ بھی ٹیچنگ میتھڈالوجی کے سلیکشن میں اسی بات پہ زور دیتے ہیں کہ علم نفسیات سے مدد لی جائے، اور طالب علموں کے طبعی رجحان کو جاننے کے لیے، ان کی ذہنی عمر کو جاننے کے لیے، ان کے مزاج کو جاننے کے لیے، ان کے شوق کو جاننے کے لیے چھوٹے چھوٹے بہت سارے ٹیسٹ اویلیبل ہیں اور نیٹ پہ بھی آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام غزالی کے جو فوکس وہ کر رہے ہیں وہ علم نفسیات کی بنیادوں کا خیال کرتے ہوئے طریقہ تدریس کی سلیکشن ہے۔ تو اس میں سوال اس طرح سے آ سکتا ہے کہ امام غزالی کے بیان کردہ طریقہ تدریس پر روشنی ڈالیں۔ یہ ایسے ٹائپ ہوگا، 10 مارکس کا ہوگا، تو آپ نے وہ 7 کے 7 طریقہ تدریس لکھ دینے ہیں اور ان کی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل بھی لکھنی ہے۔ اور اگر شارٹ کویسچنز میں آ جائے کہ امام غزالی کے بیان کردہ طریقہ تدریس میں سے کوئی 2 تحریر کریں تو کوئی سے بھی 2 لکھ دیں تو اس کے انشاءاللہ آپ کو 2 کے 2 مارکس مل جائیں گے۔ پیارے بچوں، تھوڑی سی بات کرتے ہیں گلے شکوے کی۔ آج تقریباً 14 ڈیز ہو گئے ہیں میں آپ لوگوں کو لیکچر سینڈ کرتا ہوں، مجھے آؤٹ پٹ آپ لوگ بالکل بھی نہیں دے رہے۔ میں نے میسیج میں، واٹس ایپ گروپ میں، وائس میسیج میں بھی آپ لوگوں کو بار بار یہ کہا کہ جو لیکچر میں اب آپ کو سینڈ کر رہا ہوں اس کا لنک یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے لنک آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا۔ آپ نے اس لیکچر کو سننا ہے تسلی سے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، جب تک کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ نہ لو اور یاد نہ کر لو۔ اس کے بعد آپ لوگ وہاں پر بھی کمنٹس میں کوئی بات لکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کیوریز ہیں تو پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے واٹس ایپ گروپ پہ آ جانا ہے۔ یہ ہر طالب علم کے لیے لازمی ہے کہ وہ اب واٹس ایپ گروپ میں آئے گا، کیونکہ ہم نے اپنی پوری کلاس کا واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے۔
اس میں آ کے وہ مجھ سے کسی قسم کا اگر اس کے مائنڈ میں سوال ہے تو وہ پوچھے گا. وہ ٹیکسٹ میسج میں پوچھ سکتا ہے یا وائس میسج میں پوچھ سکتا ہے, میں فوراً سے اسے رپلائی کروں گا. اس کے بعد اگر یہ لیکچر آپ کو پوری طرح سے سمجھ آ گیا ہے اور امام غزالی کے طریقہ تدریس آپ کو یاد ہو گئے ہیں تو یہ 7 طریقہ تدریس ہے. اب آپ کی حاضری کب ہوگی؟ جب آپ یہ 7 طریقہ تدریس جو ہیں یہ وائس میسج میں یا ٹیکسٹ میسج میں لکھ کے مجھے سینڈ کریں گے. آپ نے ہینڈ آؤٹ اپنے بنانے ہیں, اپنے نوٹس بنانے ہیں, اس کے اوپر یہ لکھ لینے ہیں ساتھ کے ساتھ ڈیٹ وائز کے کس لیکچر نمبر کے کس ڈیٹ کے یہ ٹاپک تھا اور اس کے کتنے سب ٹاپک تھے یا سب ہیڈنگز تھیں. اس میں میکسیمم آپ لوگوں کو 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا. اب آپ بیان کرو گے وائس میسج میں, یہ ساتھ کے ساتھ بیان کر دو گے کہ پہلا پوائنٹ جو امام غزالی صاحب نے فرمایا اس میں انہوں نے فرمایا کہ بچوں کے رجحان کے مطابق تعلیم دینا ہے. سیکنڈ میں تدریس میں تدریج بیان کیا ہے. تھرڈ ون میں ذہنی استعداد کے مطابق تعلیم دینا. فورتھ ون میں سابقہ معلومات کی مدد سے تعلیم دینا. ففتھ ون میں عمل کے ساتھ مشروط کر کے تعلیم دینا. اور 6 میں بچوں کے لیے سبق آسان بنانا. اور 7 میں اسباق کی تیاری. تو یہ 7 کے 7 آپ بیان کرو گے تو آپ کو تقریباً 40 سیکنڈ یا 1 منٹ لگے گا اور وہ میسج آپ مجھے سینڈ کر دیں گے. تو جو طالب علم اس طرح سے مجھے میسج سینڈ کرے گا تو اب اس کی حاضری یقینی ہوگی, اٹینڈنس لگ گئی. ورنہ آپ لوگ یہ جو کاریگری ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کہ جو میں لنک سینڈ کرتا ہوں واپس رپلائی کر دیتے ہو اوکے لکھ کے, اور ویو نہیں کرتے, لیکچر کو سنتے نہیں ہو, ڈسکشن نہیں کرتے اور مجھے اس لیکچر کے بارے میں سمری بیان نہیں کرتے, تو اس طرح سے آپ کی اٹینڈنس نہیں ہو رہی. میں دوبارہ آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کی حاضری اس وقت ہوگی جب وہ اس کی چھوٹی سی سمری 1-2 منٹ کی مجھے وائس میسج میں یا ٹیکسٹ میسج میں, ٹیکسٹ میں لکھ کے آپ سینڈ کر دیں. اگر آپ کو شرم آتی ہے, وائس میسج میں آپ لوگ نہیں مجھ سے بات کر سکتے, تو آپ لوگ ٹیکسٹ میں لکھ کے مجھے سینڈ کر دیں میسج, تو آپ کی حاضری یقینی ہو جائے گی. تو پیارے بچوں اجازت چاہتا ہوں آپ سے, اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اور امید کرتا ہوں کہ جو میں نے ابھی انسٹرکشنز آپ کو دی ہیں آپ ان کو فالو کرو گے, یہ آپ کے فائدے کے لیے ہی ہے. جب تک کرونا کی وجہ سے ہم لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں تو اس دوران ہم لوگ اپنا اتنا سلیبس کور کر لیں جتنا کہ اس ٹائم میں ہو جانا چاہیے تھا, کہ آپ کے سیکنڈ ایئر کے ایگزام ٹائم سے ہو سکیں اور آپ کی ڈگری ٹائم سے مل جائے اور آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. اللہ حافظ.